السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے عورت کی قربانی۔ بڑے پجاری رتناکر نے تھائس کو دیوداسی مان لیا تھا، مگر دل سے اسے شک تھا کہ یہ عورت اصل نہیں بلکہ نقلی دیوداسی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلی بار جب وہ مورتی کے اندر داخل ہوئی تھی تو مورتی پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اگر سچ مچ اصلی دیوداسی تھی تو پہلی بار مورتی اپنی جگہ سے کیوں نہ ہلی تھی؟ رتناکر دل میں اس بات کا بھی صدمہ تھا کہ اس نے اس کو شکست دی ہے اور راجا کے سامنے ذلیل کیا ہے۔ اس نے راجا پر ثابت کر دیا تھا کہ وہ عورت جھوٹی ہے اور وہ اسے پھانسی کے تختے پر لے کر گیا تھا، لیکن عین وقت پر تھائس نے کچھ ایسے جادو کیا کہ سارا کھیل الٹ گیا اور رتناکر کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ کہا تو یہ تھا کہ وہ دیوداسی کو پھانسی دلوا رہا تھا، جلاد نے اسی کے اشارے پر اور راجا کے حکم پر اس کے گلے میں رسا ڈال دیا تھا، اور کہا یہ ہوا کہ راجا اور رتناکر دونوں کو اس دیوداسی کے آگے سجدہ کرنا پڑا اور اس سے اپنے کیے کی معافی مانگنی پڑی۔ راجا نے رتناکر کو بلا کر اس کی زبردست بےعزتی کی اور کہا کہ اس کی یہ جرأت کیسے ہوئی کہ وہ اصلی دیوداسی کو پھانسی کے پھندے تک لے گیا۔ رتناکر نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، مہاراج، مجھے کیا علم تھا کہ یہی اصلی دیوداسی ہے، مجھے معاف کر دیا جائے، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ راجا نے کہا، یہ دیوتاؤں کا شکر ہے کہ دیوداسی مجھ سے زیادہ ناراض نہیں ہوئی، ورنہ وہ میری سلطنت کو تباہ کر سکتی تھی۔ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم ہر روز صبح اٹھ کر 10 بجے دیوداسی کے سامنے جا کر اسے سجدہ کرو گے۔ مرتا کیا نہ کرتا، بڑے پجاری کو راجا کا حکم ماننا پڑا۔ اب وہ روزانہ صبح اٹھ کر دیوداسی کے استھان پر جاتا، وہ مصحری پر بڑی شان سے لیٹی ہوتی، کنیزیں اس کے بالوں میں سفید پھول اور موتی پرو رہی ہوتی اور وہ اس کے سامنے 10 بار سجدہ کر کے اسے سلام کر کے الٹے پاؤں واپس نکل جاتا۔ اس میں اسے اپنی بڑی ذلت نظر آتی تھی، اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ یہ عورت اصلی دیوداسی نہیں ہے، مگر وہ مجبور تھا، کچھ نہ کر سکتا تھا۔ راجا اس کے اور نئے وزیر امبر کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا۔ رتناکر نے اس بات کو بھی خاص طور پر محسوس کیا تھا کہ جب سے یہ نیا وزیر امبر آیا ہے راجا بالکل بدل گیا ہے، وہ اس کی ہر بات مان لیتا ہے۔ اس نے ایک بار امبر کو دیوداسی سے باتیں کرتے ہوئے بھی دیکھ لیا تھا، جس سے اس کے دل میں شک پختہ ہو گیا کہ امبر اور دیوداسی ضرور آپس میں ملے ہوئے ہیں، حالانکہ امبر خاص طور پر اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ سب کے سامنے تھائس سے بالکل کوئی بات نہ کرے۔ رتناکر نے ایک روز اپنے شاگرد سے کہا، ایسے لگتا ہے کہ یہ شخص امبر کوئی جادوگر ہے اور اس نے جادو کے زور سے مورتی کو اپنی جگہ سے ہلایا تھا، ورنہ وہ عورت اصلی دیوداسی نہیں ہے اور مورتی کبھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتی تھی۔ آپ کا کہنا بالکل درست ہے سرکار، امبر ملک افریقہ سے جادو سیکھ کر آیا ہے۔ وہ افریقہ کا جادو تو بڑا سخت ہوتا ہے، اس کی مدد سے تو انسان دریا کے پانی پر بھی چل سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اب نقلی دیوداسی کا بھانڈا کس طرح پھوڑا جائے؟ یہ کیسے راجا پر ثابت کیا جائے کہ یہ عورت ایک جھوٹی عورت ہے اور امبر نے جادو کے زور سے مورتی کو اپنی جگہ سے ہلایا تھا؟ سرکار، وقت کا انتظار کریں، جو ہی مناسب موقع ملا ان کا بھانڈا عین چوراہے پر پھوڑ دیا جائے گا۔ بڑا پجاری یہی سوچ کر خاموش ہو گیا اور کسی مناسب وقت کا انتظار کرنے لگا، لیکن یہ اس کی بد نصیبی تھی کہ انہی دنوں مورتی پر کسی عورت کو قربان کرنے کا موسم آ گیا۔ اس کے لیے پجاریوں نے ایک عورت کو چن کر پہلے ہی تہہ خانے میں بند کر رکھا تھا۔ اسے ہر روز دن میں 3 بار نہایت اعلیٰ قسم کی خوراک دی جاتی تھی تاکہ وہ خوب موٹی تازی ہو جائے اور اس کی قربانی سے دیوتا زیادہ سے زیادہ خوش ہوں۔ یہ عورت ایک غریب بوڑھے پجاری کی بیٹی تھی جو اندھا ہو چکا تھا۔ رتناکر نے خاص طور پر اس عورت کو چنا تھا کیونکہ وہ کسی بات پر اس کے باپ اندھے پجاری سے ناراض تھا اور اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ قربانی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، سارے مندر کو پھر سے دھو دھلا کر صاف کر دیا گیا، دیواروں پر پھولوں کی بیلیں سجا دی گئیں، ستونوں کے ساتھ نئی مشعلیں جلا دی گئیں، چبوتروں کے ہر روز بکری کے دودھ سے دھویا جاتا تھا۔ تھائس کو اس قربانی کا علم ہوا تو اس نے اپنی ایک خاص کنیز کو بھیج کر امبر کو اپنے کمرے میں بلایا۔ امبر رات کے اندھیرے میں اسے ملنے آیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ راجا کو معلوم ہو کہ وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تھائس نے دروازہ کھول کر امبر کو تخت پر بٹھایا اور قربانی کے بارے میں ساری بات
کھول کر بیان کر دی۔ امبر نے ساری داستان سن کر کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص رتناکر ایک بار پھر ایک بے گناہ عورت کی زندگی کو برباد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ہاں امبر، میں چاہتی ہوں کہ اس عورت کو بھی اس ظالم کے چنگل سے بچا لیا جائے اور اس کا بھانڈا بھی پھوڑ دیا جائے تاکہ یہ اس کے بعد کسی معصوم لڑکی کی زندگی برباد نہ کر سکے۔ اس وقت موقع بھی ہے، تم فکر نہ کرو، میں اسے اپنے برے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میں اس کا راز فاش کر دوں گا اور اس نے راجا اور دوسرے لوگوں کی آنکھوں پر جو قربانی کی جھوٹی پٹی باندھ رکھی ہے اسے کھول کر پھینک دوں گا اور رتناکر کو ایسی سزا دلواؤں گا کہ وہ ساری زندگی نہیں بھولے گا۔ تم اس سلسلے میں کیا کرو گے؟ کیا مجھے نہیں بتاؤ گے؟ میرا خیال ہے کہ جس وقت رتناکر پیالے میں خون اور لڑکی کا دل ڈال کر راجا کے آگے لائے، میں اسی وقت اٹھ کر اعلان کر دوں کہ بڑا پجاری رتناکر جھوٹا اور دغاباز ہے۔ اس نے لڑکی کی قربانی نہیں کی بلکہ ایک بکری ذبح کر کے اس کا دل پیالے میں ڈال دیا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، تم رتناکر کو سزا دلوا دو گے، لیکن اس طرح وہ لڑکی بھی نہیں بچ سکے گی۔ راجا کہے گا کہ اب بکری کی جگہ اصلی عورت کو مورتی کے آگے قربان کیا جائے۔ امبر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ تھائس نے بالکل ٹھیک کہا تھا، پھر اس عورت کو کس طرح بچایا جائے؟ اس نے کہا، کیا اس عورت کو چپکے سے اغوا کر کے کسی طرح روانہ کر دیا جائے؟ تھائس بولی، سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں، لیکن ہم آخر کس عورت کو ہر بار اغوا کر کے فرار کرتے رہیں گے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ راجا کو اس انسانی قربانی سے کسی طرح روک دیا جائے؟ اصل میں ہونا تو چاہیے۔ خیر، اب تو سوائے اس کے کچھ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس عورت کو کسی طرح اغوا کر کے یہاں سے بھگا دیں۔ اس کے بعد میں راجا پر اثر ڈال کر اسے مجبور کروں گا کہ وہ مورتی کے آگے انسانی قربانی دینا بند کر دے۔ کیا اس دفعہ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا تم دیوی بلقیس کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک بار آ کر تبت کی عورتوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیں؟ آخر وہ بھی ایک عورت ہیں اور دوسری عورتوں کے ساتھ اسے ضرور ہمدردی ہوگی۔ میں کوشش کروں گا۔ کوشش نہیں امبر، فیصلہ کر لو، تم یہی کرو گے تاکہ قربانی کے روز ہم رتناکر کی مکاریوں کی وجہ سے سب کے سامنے اس کو فاش کر سکیں۔ بہت اچھا، میں آج ہی رات دیوی بلقیس سے بات کرتا ہوں۔ امبر تھائس سے اتنا کہہ کر واپس اپنے گھر گیا۔ گھر آتے ہی اس نے دیوی بلقیس کی روح کو آواز دی۔ وہ نمودار ہوئی اور اس نے اسے ساری بات سنا کر عورت کے نام پر رحم کی بھیک مانگی۔ تم بھی ایک عورت ہو بلقیس، کیا تم گوارا کر لو گی کہ اس مندر میں قربانی کے نام پر ہر برس ایک عورت کو اغوا کر کے دوسرے ملک میں جا کر فروخت کیا جا رہا ہے؟ دیوی بلقیس نے امبر کی زبانی پوری بات سنی تو وہ سخت غصے میں آ گئی۔ اس نے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں اس کمینے کا اور اس کے ظالم پجاریوں کو ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ فکر نہ کرو، قربانی کے روز میں مورتی مندر میں موجود ہوں گی۔ دیوی بلقیس اتنا کہہ کر چلی گئی۔ امبر نے اگلے روز تھائس کو جا کر بتا دیا کہ دیوی بلقیس راضی ہو گئی ہے اور اس نے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ قربانی کے روز مورتی مندر میں موجود ہوگی اور رتناکر کو اس کے ظلم کا بدلہ چکا دے گی۔ تھائس بڑی خوش ہوئی۔ اس دوران میں وہ دن آ گیا جس روز مندر میں ایک عورت کو قربان کیا جانا تھا۔ سارا دن مندر میں پجاری بھجن گاتے رہے اور منتر پڑھتے رہے۔ شام کو مندر میں لوبان سلگ اٹھے اور دیواروں کے ساتھ لگی مشعلیں روشن کر دی گئیں۔ ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی، خوشبوئیں ہی خوشبوئیں تھیں۔ تھائس دیوداسی کے روپ میں سج دھج کر پالکی میں سوار مندر پہنچ گئی۔ اسے مورتی کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ راجا بھی اپنی رانی کے ساتھ تخت پر آ کر بیٹھ گیا۔ دوسرے پجاری اور لوگ دونوں طرف ادب سے جھک کر کھڑے ہو گئے۔ بڑا پجاری رتناکر بھی وہاں موجود تھا اور اونچی آواز میں دیوداسی کے سامنے دو زانوں بیٹھا منتر پڑھ رہا تھا۔ رات آدھی گزر گئی تو ڈھول تاشوں اور منتر کے شور میں اس عورت کو مندر میں لایا گیا جس کی قربانی دی جانے والی تھی۔ اس عورت کو پجاریوں نے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ بیچاری کے بال کھلے تھے اور آنکھوں میں وحشت ٹپک رہی تھی، لیکن وہاں اس کا سوائے امبر اور دیوداسی کے کوئی ہمدرد نہیں تھا اور یہ دونوں سب کے سامنے اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ امبر اور دیوداسی دونوں بلقیس کا انتظار کر رہے تھے جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گی، اس عورت کی جان بچا لے گی۔ امبر راجا اور رانی کے پاس ہی ایک زرنگار کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ خاموش تھا اور اس وقت کا منتظر تھا جب دیوی بلقیس کی روح
کو آ کر اس عورت کو قربان ہونے سے بچانا اور رتناکر کے ڈھونگ کا پول کھولنا تھا۔ ایک دم ڈھول تاشوں کا شور بلند سے بلند تر ہوتا گیا۔ قربان کرنے والی عورت کو مندر کے وسط میں لایا گیا۔ اس پجاری کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ اپنے اندھے باپ کو یاد کر کے روئے جا رہی تھی، مگر اس کے رونے پر کسی کو ترس نہ آ رہا تھا۔ امبر اور تھائس کے دل پر تو بڑا اثر ہو رہا تھا۔ مکار بیچاری رتناکر آگے بڑھا اور اس نے راجا کے سامنے جا کر، اے تبت کے سورج راجا، اجازت دو کہ اس عورت کو دیوتاؤں کی مرضی کے مطابق اس مورتی پر قربان کر دیا جائے۔ وقت ہو گیا اور ہماری مقدس مورتی اس عورت کا خون پینے کے لیے بےتاب ہو رہی ہے۔ راجا نے اپنی رانی کی طرف دیکھا، رانی نے سر ہلا کر اشارہ کیا۔ راجا نے ہاتھ بلند کر کے کہا، اجازت ہے۔ دیوداسی کی اجازت بھی لی جائے۔ اب رتناکر برا سا منہ بنا کر دیوداسی کی طرف آیا اور جھک کر بولا، اے مقدس دیوداسی، اجازت دو کہ اس عورت کو تمہاری رضا کے مطابق مورتی پر قربان کیا جائے۔ تھائس نے آہستہ سے کہا، اجازت ہے۔ دیوداسی کی اجازت کے ساتھ ہی زور زور سے ڈھول بجنے لگے اور پجاری اونچی آواز میں بھجن گانے لگے۔ رتناکر نے ایک بیچاری کو ساتھ لیا اور عورت کو گھسیٹتے ہوئے مورتی کے پیچھے لے گیا۔ یہاں وہ دونوں مکار پجاری دروازے میں سے داخل ہو کر اندر چلے گئے۔ اندر جاتے ہی رتناکر نے عورت کو کوٹھڑی میں لے جا کر زنجیروں سے باندھ دیا اور کہا، ہم تمہیں ہلاک نہیں کریں گے، لیکن خبردار آواز مت نکالنا۔ وہ عورت کو ہکا بکا ہو کر رہ گئی۔ بیچاری بڑی خوش ہوئی کہ اس کی جان بخشی ہو گئی ہے، مگر اسے کیا معلوم تھا یہ سنگل لوگ اسے غلام بنا کر دوسرے ملک میں فروخت کر دیں گے، جہاں وہ ساری زندگی سسک سسک کر مرتی رہے گی۔ اسے کوٹھڑی میں بند کر کے دونوں پجاریوں نے اس کے سامنے ایک بکری کو ذبح کیا، اس کے خون سے چاندی کا پیالہ بھرا، اس کے سینے سے دل نکال کر پیالے میں ڈالا اور منتر پڑھتے باہر آ گئے۔ دوسرے لوگ اور پجاریوں نے دیکھا کہ پیالے میں عورت کا خون اور دل پڑا ہوا ہے، تو انہوں نے خوشی سے نعرے لگائے، کیونکہ ان کے خیال میں مقدس مورتی نے ان کی قربانی قبول کر لی تھی۔ رتناکر خون سے بھرا ہوا پیالہ لے کر راجا کے سامنے آیا اور بولا، اے مقدس راجا، مقدس دیوداسی کی مرضی کے مطابق مورتی نے ہماری قربانی قبول کر لی ہے، اس خون سے تلک لگا کر ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں۔ راجا نے خون کے پیالے میں انگلی ڈبوئی اور ابھی وہ ماتھے پر تلک لگانے ہی والا تھا کہ اچانک مورتی میں گڑگڑاہٹ پیدا ہوئی۔ پہلے کی طرح مورتی کا ہاتھ اپنی جگہ سے ہلا اور اس نے آگے بڑھ کر راجا کے ہاتھ سے پیالہ لے کر کہا، اے راجا، تو احمق بن گیا ہے، تجھے اپنی رعایا کا کوئی خیال نہیں رہا، یہ پجاری ایک عرصے سے تجھے بے وقوف بنا رہا ہے۔ مورتی کا ہاتھ آگے بڑھتا دیکھ کر اور اسے بولتا دیکھ کر سارے لوگ ششدر ہو کر سجدے میں گر پڑے۔ راجا تو تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اے مقدس مورتی، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو معاف کر دے، میں تیرا ادنا خادم ہوں۔ مورتی نے کہا، سن اے راجا، یہ مکار پجاری رتناکر ایک عرصے سے مجھ سے دھوکہ کر رہا ہے۔ یہ جس عورت کو قربانی کے لیے میرے اندر لے جاتا ہے، یہ اس کو کوٹھڑی میں بند کر کے ایک بکری کو مار کر اس کے خون میں دل ڈبو کر لے آتا ہے۔ اس کے بعد یہ اس عورت کو دوسرے ملک میں غلام بنا کر بیچ دیتا ہے اور دولت کماتا ہے۔ اس مکار پجاری اور اس کے ساتھی کو ابھی گرفتار کر لو اور اپنے وزیر کو میری کوٹھڑی میں بھیج کر اس عورت کو وہاں سے نکالو جس کو یہ پجاری ذبح کرنے کے لیے لے گیا تھا۔ یہ خون بکری کا ہے اور یہ دل بھی بکری کا ہے، اس بکری کی لاش بھی اندر ہی پڑی ہے۔ راجا کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، پجاری رتناکر پر جیسے بجلی گر پڑی تھی۔ راجا نے اسی وقت حکم دیا کہ مکار پجاری کو زنجیروں میں جکڑ کر قید میں ڈال دیا جائے۔ پھر اس نے اپنے وزیروں کو مورتی کے اندر بھیجا۔ انہوں نے اندر جا کر دیکھا کہ جس عورت کو قربان کرنا تھا وہ اسی طرح ایک طرف بیٹھی ہے اور فرش پر بکری کی لاش خون میں لت پت پڑی ہے۔ وزیر عورت کو لے کر باہر آ گیا۔ انہوں نے راجا کو بتایا، اے راجا، مقدس مورتی کی آواز درست ہے، مکار پجاری نے اس عورت کے بجائے ایک بکری کو ذبح کر دیا اور یہ خون اس کے اندر ڈبویا ہوا دل بکری کا ہے۔ راجا ایک دم سجدے میں گر پڑا، اے مقدس مورتی، تیری جے ہو، مجھ سے قصور ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں، آئندہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میں اس عورت کو تیرے قدموں میں اپنے ہاتھوں سے قربان کرتا ہوں۔ مورتی نے گرج کر کہا، ہرگز نہیں، میں انسانوں کی قربانی سے تنگ آ گئی ہوں، آج سے میرے قدموں میں انسان کی قربانی ہرگز نہیں ہوگی، آج سے انسانی قربانی ہمیشہ کے لیے بند کی جائے، اس کی جگہ ہر سال ایک بکری کو قربان کیا جائے گا، اگر کسی نے ایسا نہ کیا تو میں اس شہر کو برباد کر دوں گی۔ راجا نے ہاتھ باندھ کر کہا، اے مقدس مورتی، تیرے حکم پر عمل کیا جائے گا، اس ملک میں آج سے کسی انسان کی قربانی نہیں ہوگی، صرف بکری کی قربانی ہوگی۔ مورتی نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور وہ
ایک بار پھر پتھر کی مورتی بن گئی۔ امبر اور تھائس بڑے خوش ہوئے کہ دیوی بلتیس نے آ کر ہمیشہ کے لیے عورتوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بننے سے بچا لیا ہے۔ راجا نے امبر سے کہا کہ جیسا مورتی نے کہا ہے ملک میں ویسا ہی ہوگا۔ مکار پجاری رتناکر کو برف کے پہاڑ میں دفن کر دیا جائے گا۔ راجا نے مقدس دیوداسی کو جھک کر سلام کیا، اس کے پاؤں چھوئے اور واپس چلا گیا۔ دیوداسی نے خوش نظروں سے امبر کو دیکھا۔ وہ عورت کی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ عورت کو اسی وقت اس کے اندھے باپ کے حوالے کر دیا گیا جس نے اپنی بچی کو سینے سے لگا لیا۔ ختم شد۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔